السلام علیکم جی۔ سارے اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے غلام عباس کا ایک بڑا ہی مشہور و معروف افسانہ آنندی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آنندی کا تجزیہ جو ہے وہ کریں گے۔ افسانے کا تجزیہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم غلام عباس کے افسانوی مجموعے آنندی کا تعارف جو ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو مرکزی افسانہ ہے یعنی آنندی، اس کے بارے میں بھی ابتدائی معلومات حاصل کر لیں۔ غلام عباس کا جو افسانوی مجموعہ آنندی ہے یہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، جو کہ مکتبہ جدید لاہور سے پہلی بار 1948 میں شائع ہوا۔ اس میں کل 10 افسانے شامل ہیں۔ اب اگر میں بات کروں ان کے مرکزی افسانے یعنی آنندی کا، تو اس کی پہلی اشاعت جو ہے وہ ادب لطیف لاہور، جس کے مدیر فیض احمد فیض صاحب تھے، سال نامہ 1942 کے صفحہ نمبر 69 پر ہوئی، اور اس کے بعد 1964 میں چیکو سلواکیہ کے افسانوں سے متعلق بین الاقوامی مقابلے میں بھی آنندی کو جو ہے وہ اول انعام ملا تھا، اور 1983 میں ہدایت کار شیام نے اس افسانے پر ایک فلم بنائی تھی جس کا عنوان تھا منڈی۔ اور اس افسانے کی اگر پس منظر کی بات کریں تو یہ افسانہ غلام عباس کے ان دنوں کی یادگار ہے جب ان کا قیام جو ہے وہ دہلی میں تھا، اور جب وہ دفتر آتے جاتے دہلی کا ایک بازار تھا جس کا نام تھا چاوڑی بازار، تو وہاں سے وہ گزرتے تھے جو کہ طوائفوں کا محلہ تھا۔ تو اسی چیز کو انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا، اور اس کا پس منظر جو ہے وہ یہی ہے، اور اس کو پھر بعد میں غلام عباس نے افسانے کی شکل جو ہے وہ دی تھی۔ افسانے آنندی کی اگر کہانی کی بات کی جائے تو اس کا خلاصہ کچھ یوں ہوگا کہ افسانے کا آغاز جو ہے وہ بلدیہ کی میٹنگ سے ہوتا ہے، اور اس میٹنگ میں تمام طبقے کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ زنان بازار یعنی آنندی کو جو ہے وہ شہر کے باہر جو ہے وہ جگہ دی جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ شریف لوگوں کا علاقہ ہے، لہٰذا ان طوائفوں کو شہر سے باہر جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے اور ان کے مکان جو ہیں وہ خرید لیے جائیں۔ پھر انہوں نے ان طوائفوں کو شہر سے تقریباً 6 کوس دور جگہ دی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہوا کچھ یوں کہ وہاں بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ شہر بن گیا، اور پھر وہی مسئلہ بلدیہ کے زیر بحث آ گیا، اور اس کے بعد پھر ان کی میٹنگ ہوئی بلدیہ کی، اور اس بار انہوں نے طوائفوں کو شہر سے 12 کوس دور جو ہے وہ جگہ دی گئی۔ تو یہاں پر یہ افسانہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افسانہ بلدیہ کے اجلاس سے ہی شروع ہوتا ہے اور بلدیہ کے اجلاس پر ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس افسانے کے موضوع کی اگر بات کی جائے تو اس کا موضوع کعبہ خانہ ہے، یعنی طوائفوں کی حالات زندگی پر یہ مبنی ہے، جس میں ایک بازار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اس بازار سے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر کسی کو، ہر طبقے کے لوگ کو وہاں سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس بازار کا نام جو ہے وہ افسانہ نگار نے آنندی جو ہے وہ رکھا۔ کردار نگاری کے حوالے سے جب ہم اس افسانے کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ایک کردار نہیں ہے، یعنی کوئی ایک فرد جو ہے وہ کردار کے طور پر سامنے نہیں آتا، بلکہ اس میں پورا شہر آنندی جو ہے وہ کردار کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس حوالے سے غلام عباس نے خود کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا خاص وصف یہ ہے کہ اس کی تکنیک عام انسانوں سے الگ ہے، اس میں ایک
یا دو یا چند کرداروں کو نہیں بلکہ پورے شہر کو مجسم کردار کی صورت میں جو ہے وہ جیتا جاگتا دکھایا گیا ہے۔ فنی خصوصیات کے حوالے سے اگر ہم اس افسانے کو دیکھیں تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو اس میں کہانی کو بیان کرنے کے لیے غلام عباس نے دائروی تکنیک کا استعمال کیا ہے۔ یعنی دائروی تکنیک سے مراد یہ ہے کہ کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے گھوم پھر کر وہیں پر آ کر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو ہم اسلوب کے حوالے سے دیکھیں تو غلام عباس کے اس افسانے میں ہمیں بیانیہ کی تکنیک جو ہے وہ واضح نظر آتی ہے، اور یہ بیانیہ جو ہے پورے افسانے پر غالب ہے، اور ان کی زبان جو ہے یعنی افسانے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ بالکل صاف ستھری ہے، اور اس کے اندر توازن اور ٹھہراؤ جو ہے وہ مکمل طور پر موجود ہے۔ یہاں پر راوی کی شکل میں خود افسانہ نگار موجود ہے، یعنی افسانہ نگار نے خود جو ہے یہ کہانی بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اختصار کی بجائے طوالت سے جو ہے وہ کام لیا گیا ہے۔ افسانے کے اگر پلاٹ کی بات کی جائے تو پلاٹ بڑا مضبوط ہے، اس میں کہیں پر بھی کوئی جھول نظر نہیں آتا۔ جزیات نگاری کو پیش کرنے کے لیے غلام عباس صاحب نے واقعہ نگاری سے کام جو ہے وہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ فنی لحاظ سے جو افسانے کا ایک بڑا مؤثر جز ہوتا ہے وہ ہے وحدت تاثر۔ وحدت تاثر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بھرپور طریقے سے وحدت تاثر موجود ہے، یعنی اس وحدت تاثر کی لے جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک موجود ہے، جو قاری کو اپنے حصار میں لے کر رکھتی ہے، یعنی قاری کو جکڑے ہوئے نظر آتی ہے۔ افسانہ آنندی کی اگر مرکزی خیال کی اگر ہم بات کریں، یعنی اس افسانے میں غلام عباس جو ہے وہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، تو غلام عباس صاحب کا ماننا یہ ہے کہ انسانی زندگی فریب کا شکار ہے۔ انسانی ذہن جو ہے وہ دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے دونوں کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے، اور دھوکہ دہی جو ہے اور فریب جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ آنندی میں بھی ایک فرد نہیں بلکہ پوری جماعت نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر دھوکے میں مبتلا رکھا۔ ظاہری طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کہانی کو تو یہ کہانی ہمیں نظر آتی ہے کہ شہر کے بسنے کی اور پھر شہر کے اجڑنے کی، اور اس کہانی کو بڑے مزے سے جو ہے وہ غلام عباس نے بیان کیا ہے، مگر جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو یہ دراصل ایک طنز ہے، اور غلام عباس صاحب جو ہے وہ انسان کی حماقت پر ہنس رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ طوائف کا پیشہ ختم کرنے کی بجائے طوائف کو شہر بدر کر رہے ہیں۔ اصل غلام عباس صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو یہ پیشہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے تھا، تو ان کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا، مگر یہاں پر غلام عباس صاحب جو ہیں وہ انسانی حماقت کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک حقیقت کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا پراپر ہمارے پاس حل موجود نہیں ہے، اور انسان خود جان بوجھ کر اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، جیسا کہ اس افسانے آنندی میں وہاں کے لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا رکھا۔